خطبے ختم کرنے تک جو 2 خطبوں میں درمیان وقت آتا ہے نا، تو وہ بڑا کمال کا وقت ہوتا ہے. اب اس میں ہاتھ اٹھا کر یا زبان سے دعا نہیں مانگنی ہوتی، خاص دعا ہے ذہن میں پہلے سے تیار کہ یار یہ وقت آ رہا ہے، میں نے اسی وقت میں یہ دعا مانگ لینی ہے. خاص قبولیت کا گھڑی ہے. دوسری فرمایا کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے جمعے کے دن مغرب سے تھوڑا پہلے، یعنی کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھ جایا کریں. اگر نہیں بیٹھ سکتے تو جہاں بھی ہے نا مغرب سے 5-10 منٹ پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں ہر جمعے کو، کیونکہ یہ خاص غروب آفتاب سے پہلے 5-10 منٹ جو ہے نا یہ خاص قبولیت دعا کے وقت ہے. تو یہ 2 اوقات جمعے میں مس نہ کیا کریں. مبارک دن ہے اور ہم اس مبارک دن کی قدر نہیں کرتے. آج نیت کریں سارے اسلامی بھائی کہ انشاءاللہ جمعے کو خاص کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، جن کے والدین چلے گئے ہیں والدین کی قبر پر جائیں جمعے کو، اور وہاں جا کر بچہ اگر اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. ماں باپ کو تو برکت ملے گی، پڑھنے والے کا بھی کام ہو جاتا ہے. تو جایا کریں، بھول نہ جائیں. کئی لوگ تو قبرستان جاتے ہی نہیں اپنے ماں باپ کی قبر پر ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے ایک صاحب مجھے ملے، کہتے مجھے قبرستان میں ایک نوجوان ملا، بڑا پریشان تھا. میں نے کہا کیوں آئے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے ابو کی قبر کہاں ہے، قبر نہیں مل رہی ہے. کہ کیوں؟ کہ کئی سالوں بعد آیا ہوں، بھول گیا ہوں والد کی قبر کہاں ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ حال ہو گیا ہماری نسلوں کا. ماں باپ کے بعد زندگی میں بھی ماں باپ کی خدمت کو تیار نہیں ہے، اور مرنے کے بعد قبرستان آنے کو تیار نہیں ہے. اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو، 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ پہلے تو میں یہ کوشش کروں کہ میری اولاد کو ایسا بنا دوں، ایسی تربیت دوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے. وہ کہتے ہیں نا بچے کو نمازی بنا دو. آپ کچھ اور نہیں کر سکتے نا، آپ خود 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں. اگر وہ صرف نمازی بنا دیا نا ہم نے اپنے اولاد کو، تو ہر نماز میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جب وہ قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا، وضو کی حالت میں ہوگا، قبلہ رو ہوگا اور دعا کیا کرے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جو باپ قبر میں ہے اس کا بیٹا صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. نمازی نے بنایا بچے کو، ہم نے تو کمپیوٹر انجینئر بنایا، ہم نے تو انگلش سکھائی، ہم نے فلاں کالج یونیورسٹی. میں نہیں کہتا نہ پڑھاؤ، پڑھائیے شرعی تقاضوں کے مطابق جتنا پڑھانا ہے پڑھائیے، لیکن مسلمان تو مضبوط بنائیے نا، نمازی تو بنائیے، قرآن تو سکھائیے. میرا اور آپ کا بیٹا گوگل یاہو کھول کر تو ایصال ثواب نہیں کرے گا نا، وہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا. ہم قرآن ہی نہیں پڑھاتے، بچوں کو دین ہی نہیں سکھا رہے، ان کو دین کی طرف لا نہیں پا رہے کیونکہ خود نہیں آ رہے. بچے ہماری وجہ سے آئیں گے، ہم بدلیں گے تو بچے بدلیں گے نا. وہ والد کو دیکھتے، والد خود جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے مجھے کیا ضرورت ہے باقی 5 ٹائم نماز پڑھنے کی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ایسی اولاد چھوڑ کر جانی ہے. پتہ باپ کا حق کیا ہے؟ کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے. کیا ایسا خوش نصیب باپ ہے کہ جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے. مگر کیا ایسا بیٹا بنایا ہم نے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا مجھے غسل دے، کفن دے، جنازہ پڑھائے؟ بچے کو تو خود نماز پڑھنا نہیں آتی، جنازہ کیسے پڑھائے گا؟ اسی طرح ایک اور بات ان واقعات سے سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہم یہ امید کم رکھیں کہ ہمارے بعد لوگ ایصال ثواب کریں گے. ہم خود ہی کوئی ایسا کام کر جائیں نا کہ بھائی میں قبر میں جاؤں، مجھے بے شک پوری دنیا میں کوئی بھی دعا کرنے والا نہ ہو، لیکن میں ایسا کام کر کے دنیا سے جاؤں کہ قبر میں قیامت تک مجھے ثواب کے تحفے ملتے رہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے. بک آف ڈیڈ، اعمال جو وہ چھوڑ کر مرے. اب علم کیا ہوتا ہے؟ جو علماء ہوتے ہیں مبارک ہو انہیں، وہ کتابیں لکھ کے جاتے ہیں، وہ طلبہ چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کی کتابیں باقی رہتی ہیں، ان کے طلبہ آگے دین سکھاتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ایسے تو نہیں ہیں کہ ہماری کتابیں ہوں یا ہمارے شاگرد ہوں، تو پہلا آپشن تو آلموسٹ چلا گیا. دوسرا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے. تو یہ مرنے کے بعد بھی بچوں کی نیکیاں ماں باپ کو پہنچتی ہیں، تو نیک اولاد بنائیں. لیکن جو تیسرا کام ہے نا وہ ان تینوں سے آسان ہے. وہ کیا آقا نے فرمایا؟ صدقہ جاریہ. کہ بندہ کو زندگی میں ایسا کام کر جائے کہ اس کو قبر میں تحفے ملتے رہیں. اب اس کے بعد صدقہ جاریہ ہے، آپ اس مسجد میں حصہ ملا دیں یا کسی بھی مسجد میں حصہ ملائیں، ہم چلے جائیں گے مسجد باقی رہے گی. اب کوئی مجھے دعا دے نہ دے، فجر کی یازی پوری مسجد بنائیں اپنے نام پر، اپنے بچوں کے نام پر، اپنے والدین کے نام پر. پوری نہیں تو حصہ ملائیں.
اسی طرح مدرسے بنائے جا سکتے ہیں, درخت لگائے جا سکتے ہیں, کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں, یتیم خانے, بہت سارے صدقہ جاریہ والے کام ہیں. پہلے ذہن بننے کی دیر ہے, ہمیں دنیا کا مکان بنانا ہے, دنیا میں ترقی کرنی ہے. کیوں نہیں سوچتے کہ قبر میں ٹرانسلیٹ, ترجمہ کئی زبانوں میں ہو رہا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ علم اسپانسر کر دوں, میں کسی عالم دین کا خرچ اٹھا لوں, میں کسی مدرسے میں تعاون کر دوں, میں خود ہی کوئی مدرسہ بنا دوں, اللہ توفیق دے تو خود عالم بن جاؤں. یا اگر نے فرمایا صدقہ جاریہ, کون سا صدقہ جاریہ کا کام ہے, جو کون سا صدقہ جاریہ کا کام ہے جو دعوت اسلامی نہیں کر رہی. سال کی 600 کے قریب دعوت اسلامی نہیں کر رہی, سال کی 600 کے قریب مسجدیں بن رہی ہیں, مدارس بن رہے ہیں, مسجدیں بن رہی ہیں, مدارس بن رہے ہیں, جامعات بن رہے ہیں, درخت لگائے جا رہے ہیں, کنویں کھدوائے جا رہے ہیں, یتیم خانے بنائے جا رہے ہیں. یعنی آپ غور کریں کہ صدقہ جاریہ کا وہ کون سا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے. تو کیوں نہ ان تینوں چیزوں میں سے تینوں یا کوئی ایک چیز اپنا کر اپنی آخرت کا ہم سامان کر لیں. جس دن آنکھیں بند ہوں گی, نبی پاک نے فرمایا نامہ اعمال رک جائے گا, اب کتاب بند ہو جائے گی, اب نیکی شامل نہیں کی جا سکے گی, راستے تین ہی بچیں گے. اب ان تینوں راستوں پر میں نے کیا کیا ہے یہ مجھے غور کرنا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت چیز جو نیکی پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے, یہ ہے بہت خوبصورت ایک پیکج ہے, مکتبۃ المدینہ والے باہر ہوں گے, اس کو ہم کہتے ہیں فیضان ابو بکر صدیق, فیضان صدیق اکبر پیکج. اس میں کئی کتابیں ہیں, رسالے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ کتابیں ساری پڑھنے والی ہیں, علم دین کا خزانہ ہے. میں نے دیکھا ہے آپ لوگ بہت سارے تحفے دیتے ہیں, ہم بھی جب آتے ہیں کہیں تو اتنے سارے ہار بنا دیتے ہیں. ہار کہاں گئے وہ سارے ہیں, وہ پہنے اور اتار دیے, شاید ہزاروں روپے کے ہار تھے. تو ہم اتنے سارے پیسے ان چیزوں پہ خرچ کرنے کی بجائے, آنے والے کو بھی کتاب تھے, تو ہم اتنے سارے پیسے ان چیزوں پہ خرچ کرنے کی بجائے آنے والے کو بھی کتاب کا تحفہ دے دیں. وہ پڑھے گا جو مجھے کام آنے والے ہوں, جس کو دے رہا ہوں اس کو کام. یہ صرف 200 روپے کا ہے, نہ میرا اس میں کوئی 1 روپے کا فائدہ ہے, نہ ہمارے کسی اسلامی بھائی کا ہے. یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے, تو انشاءاللہ اس سے علم دین پھیلے گا. خود بھی لیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. یہ تو مہینہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے, تو اس مہینے میں یہ نیکی کمائیے. اور پھر گزارش کروں گا, مجھے بہت اچھا لگا اس مسجد کو دیکھ کر, اور میں امید نہیں کرتا تھا کہ اتنی خوبصورت, اتنی عالیشان مسجد ماشاءاللہ آپ بنا رہے ہیں. جو بنا رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے جو اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں. اور جو اس میں کام باقی ہے, جتنے نمازی ہیں نا, وہ کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور ملائیں, کیونکہ ہم سب چلے جائیں گے, یہ مسجد باقی رہے گی. اب چونکہ نماز پڑھ کے مجھے بھی جانا ہے, تو مجھے بھی لالچ ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی مسجد میں میرا حصہ بھی تو ہونا چاہیے نا, تو میں پہلے ہی ملا لیتا ہوں, ایسا نہ ہو بعد میں مجھے موقع ملے. ثواب کی بھی نیت کر لیتا ہوں, امی ابو کو بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب مل جائے گا. اچھا یہ بھی ایک نیکی کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. جن کے ماں باپ چلے گئے نا, اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو آپ ہر مہینے, ہر 2-4 ہفتے کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے نا ان کو. یہ دینا چاہیے. کبھی فروٹ لے کر جائیں گے, کبھی سوٹ لے کے جائیں گے, کبھی ابو کی راہ میں جب بھی کچھ خرچ کریں 2 رکعت نفل کبھی پڑھ لیں, کبھی درود کی تسبیح پڑھ لیں کہ یا اللہ یہ ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دیں. تو ماں باپ کو قبر میں کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے نے آج مجھے تحفہ بھجوایا ہے, مجھے بھولا نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولے تھے. انہوں نے روز ہم پر مہربانی کی ہے. اپنی دعاؤں میں بھی ماں باپ کو یاد رکھیں اور ان کے نام پر صدقے کا ثواب بھی کماتے رہیں. یہ مسجد والے اگر میرا قبول کر لیں گے تو مجھے انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ سچی بات پتہ کیا ہے, یہ ان کی مہربانی ہے. جو لوگ اللہ کا گھر بنائیں یا نیکی کا کام کریں اور ہم سے ہمارا پیسہ ملا دیں نا, تو یہ مہربانی ان کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں الٹا حال ہے, چندہ دینے والا سمجھتا ہے میری مہربانی ہے. ارے بھائی, جو تمہارے پیسوں کو جنت والے کام میں لگا رہا ہے, شکریہ تو اس کا ادا کرنا چاہیے. تو کبھی بھی چندہ دے کر اترانا نہیں چاہیے. جو چندہ ہم سے لے رہا ہے, چاہے وہ مسجد کے لیے لے رہا ہے, مدرسے کے لیے لے رہا ہے, نیکی کے کام کے لیے لے رہا ہے, ہمیں اس کو دے کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ جو دینا چاہے امام صاحب کو دے دیجیے گا, انشاءاللہ وہ یہیں پر ہیں, دے دیں آپ, دے دیں اپنے. ہاں ابھی انشاءاللہ نماز میں جھولی پھیرائیں گے نا, تو اس میں بالکل دل کھول کر دیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, تھوڑے عرصے بعد یہ مسجد بن جائے گی, مگر ہمیں اس وقت خیال آئے گا کہ یار میرا تو حصہ ہی نہیں ہے اس میں, میں کیوں رہ گیا. اتنی بڑی مسجد میں کچھ تو حصہ ملا لیتا. حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنا ہے, اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرماتا ہے. اچھا میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا, میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں نے کہا یار چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کیسے بنے گی. مجھے حدیث کی شرح سمجھ نہیں آئی. میں نے ہمارے مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب کو کال کیا. میں نے کہا مفتی صاحب یہ اس حدیث کا مطلب تو سمجھائیں, چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کہاں سے بنتی ہے. اللہ اکبر. دیکھو نا, ہر چیز اگر خود ہی سمجھ لیں تو پھر علماء کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ علماء ہیں جو میں صحیح راستہ بتاتے ہیں. میں نے مفتی صاحب کو فون کیا, وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی حصہ مسجد میں ملا دے, اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے.
یہ میرے رب کے خزانے ہیں. تو ایک اینٹ بھی لگا دے گا نا کوئی, اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں. تو یقین کریں جدھر آپ کو موقع لگے نا, کبھی ادھر حصہ کبھی ادھر حصہ. اگر آپ کو کوئی کہ 10 جگہ 10 شہروں میں آپ کا کاروبار کھل سکتا ہے, 10 شہروں میں فیکٹری لگ سکتی ہے, بندہ کا کمال ہے. رہتا عارف والا میں ہوں, لاہور میں بھی فیکٹری, کراچی میں بھی فیکٹری, بلوچستان میں بھی فیکٹری. میں تو بڑا آدمی ہو گیا. آؤ نا دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دو, انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کی ثواب کی فیکٹریاں لگا دیں گے انشاءاللہ. سب جگہ تھوڑا تھوڑا حصہ ملا دیں, سب جگہ سے ثواب آ جائے گا. اصل چیز ذہن بننے کی ہے. پیسہ کمانے کے ذہن ہے, نیکیاں کمانے کا جس دن آپ کا ذہن بن گیا نا, اس دن مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دل و جان سے اپنی دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین.